welcome to another episode of 73.96. میں پاپا جانی اور وہ. تھینک یو سو مچ فار دا لو آن لاسٹ ایپیسوڈ. فرسٹ آف آل جو میں بہت نروس تھی اپنے اسکارف کو لے کے, ایوری بڈی گیو سو مچ لو. اور اینی ویز رمضان مبارک. آئی ہوپ سب کے رمضان اچھے جا رہے ہیں. السلام علیکم پاپا. وعلیکم السلام. کیسے ہو؟ الحمد للہ. کیسے جا رہے ہیں آپ کے روزے؟ میرے الحمد للہ ٹھیک جا رہے ہیں. اور یہ کیا آج ہم آمنے سامنے ہم کوئی کمپٹیشن کرنے لگے؟ ہم مختلف چیزیں ٹیسٹ کر رہے ہیں. ہم 16 ایپیسوڈ سے پہلے مختلف چیزیں ہم نے ٹیسٹ کرنی ہے. اس کے بعد ہم پھر ڈیسائیڈ کریں گے ہماری فائنل لک کیا ہوگا. روزے کیسے جا رہے ہیں آپ کے؟ روزے میرے الحمد للہ جیسے میں نے پہلے بتایا کہ میری فیوریٹ جو ہے عبادت میں سے ایک ہے. سو آئی ریئلی انجوائے. اور ہیلدی چیزیں کھا رہے ہو یا جو پہلے دن ہی ٹوٹ گیا تھا وہ پیکڈ؟ میں کہتا ہوں کہ پکوڑے نہ بناؤ, تم لوگ ڈیلی زیادہ بناتے ہو اور میں غصے بھی نہیں ہوتا اس بات پہ. ہاں پیار سے کہہ رہے ہوتے, میں نے منع بھی کیا مت بنایا کرو. اینی ویز آج دوسری ایپیسوڈ ہے ہمارے رمضان سے ریلیٹڈ. تو آج ول بی ٹاکنگ اباؤٹ دا پاور آف گیونگ. اس میں سب کچھ آ جاتا ہے. اس میں آ جاتا ہے دا پاور آف گیونگ ٹائم, ڈونیٹنگ منی, ریسورسز ٹو پیپل. اور آج کل اتنا کچھ ہے, اتنی آرگنائزیشنز ہیں, اتنا کچھ ہے. سو ویل ڈسکسنگ کہ ہاؤ آپ کس چیز پہ فوکس کر سکتے ہو اور کس طرح فگر آؤٹ کر سکتے ہو کہ آپ اپنا ٹائم کس چیز پہ لگانا ہے وین اٹ کمز ٹو گیونگ ٹو ادرس. سو وائی ڈونٹ وی اسٹارٹ ود یو؟ پہلے نمبر پہ یہ بہت اچھا کیا ہے ہم نے, اس کا نام چیریٹی نہیں رکھا, گیونگ رکھا ہے. کیونکہ گیونگ میں ایک تو اس کا پراسپیکٹر بڑا ہو جاتا ہے, اس کے اندر چیزیں بہت زیادہ آ جاتی ہیں. اور دوسرے نمبر پہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ورڈ زیادہ اچھا ہے. چیریٹی میں جب آپ بولتے ہو نا لفظ, تو ایسا لگتا ہے جیسے آپ کسی پہ احسان کر رہے ہو یا آپ سپیریئر ہو. یا گیونگ کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ کسی کو ویسے ہی دے رہے ہو. وہ پیسہ بھی ہو سکتا ہے, وہ مسکراہٹ بھی ہو سکتی ہے, وہ ٹائم بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی رائے بھی ہو سکتی ہے, اچھی رائے بھی ہو سکتی ہے, اسکل بھی ہو سکتی ہے, اسکل بھی ہو سکتی ہے, کوئی اسکل بھی ہو سکتی ہے. وہ کسی سے حسد نہ کرنا بھی گیونگ ہو سکتی ہے. کیونکہ آپ اس کو جو دنیا دوسرے لوگ دے رہے ہیں اسے آپ اس طرح نہیں دے رہے. تو یہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں, اس لیے مجھے گیونگ ورڈ اچھا لگتا ہے. اور سیکنڈلی کیا کہتے ہیں, ایز اوورسیز پاکستانی میں نے یو ای میں دیکھا ہے کہ ویسے بھی ہونا چاہیے, ویسے پوری دنیا میں ہے. رمضان اور گیونگ جو ہے نا بہت یہ لازم و ملزوم ہے. نماز کے ساتھ جس طرح تراویحیں لازم ملزوم ہیں, جس کے ساتھ نمازیں لوگ بہت زیادہ روٹین سے پڑھتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ جو ڈفرینٹ چیز جو ہے نا جو اٹیچڈ ہے رمضان کے ساتھ, وہ ہے گیونگ. اس طرح مہینے میں بہت, ایک تو زکوٰۃ بھی ہم پہ اسی مہینے میں کے لیے فرض کی گئی ہوئی ہے, اور دوسرے نمبر پہ بہت زیادہ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں رمضان کے حوالے سے, یہ گیونگ کے حوالے سے, جس میں کیا کہتے ہیں جو ہمارے رولر ہیں دبئی کے, انہوں نے بھی 1 بلین میل کا جو ہے وہ ایک انیشیٹو لیا ہوتا ہے ہر رمضان میں کچھ رمضان. اور ہمارا تھوڑا بہت پارٹ ہے اس کے اندر, کیونکہ ایز اے کمپنی وی آر ڈوئنگ دا ڈیجیٹل کمپین فار دیم. سو یہ اوور آل ایک گیونگ کا, رمضان کا اور اس کا اٹیچمنٹ ہے. بٹ وین اٹ کمز ٹو گیونگ, جیسے کہ میں بول رہی تھی کہ آپ اپنا ٹائم, اتنی آج کل آرگنائزیشنز ہیں, اگر ہم چیریٹی ورڈ نہیں یوز کر رہے بٹ وہ بھی اس ڈونیٹنگ منی بھی اسی کے اندر آتا ہے, تو آپ اس کو کیسے ایکسپلین, یہاں جو ینگسٹر ہے فار مائی جنریشن, کیونکہ میں نے آج کل دیکھا ہے, آئی ڈونٹ نو اف آئی کوڈ بی رانگ آلسو, بٹ جیسے تب چیریٹی یا ڈونیٹنگ منی کا میں سسٹم دیکھ نہیں رہی آج کل ان مائی جنریشن. تو ہاؤ وڈ یو انکریج دا کڈس ٹو ڈو دیٹ؟ ایک تو پہلے نمبر پہ نا ہمیں یہ چیز سمجھنی پڑے گی بڑے اچھے طریقے سے. ابھی فی الحال تھوڑی دیر کے لیے بھول جاؤ گیونگ وغیرہ یہ کیا چیز ہے, رمضان ہے یا عبادت کیا کیا ہیں, کون کون سی, حج عمرہ, یہ وہ سب کچھ, نماز زکوٰۃ کلمہ, یہ وہ سب کچھ. دنیا بنی کس لیے؟ دنیا بنی ایک امتحان کے طور پہ. یہ ایک امتحان ہے, یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بس بنا دی ہے کسی مقصد. اس کا جو مین مقصد ہے اللہ میاں کا دنیا بنانے کا, وہ ایک امتحان ہے. اور اس امتحان میں کسی کو زیادہ دے کے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے, کسی کو کم دے کے اس کا امتحان دیا جا رہا ہے, کسی کو بالکل برابر ہینڈ ٹو ماؤتھ رکھ کے اس کا امتحان لیا جا رہا ہے. تو ہر بندہ اپنے اپنے طور پہ امتحان دے رہا ہے, اور اس نے اس امتحان سے گزر کے اپنے آپ کو پیور ثابت کرنا ہے, اپنے آپ کو ایک اچھا انسان ثابت کرنا ہے کہ دیکھو میں ان مشکلوں سے گزرنے کے باوجود میں نے غلط کیا کہتے ہیں ڈیسیزن نہیں لیے, میں نے غلط فائدے نہیں اٹھائے, میں نے غلط نہیں کی. یہ میں اس کو نا اس طرح سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں جس طرح 100 بندے ہیں دنیا میں, اور 100 بندوں کو 100 روٹیوں کی ضرورت ہے.
تو اللہ میاں نے 100 روٹی ہر ایک بندے کو نہیں دے دینی, ایک ایک روٹی سب کو دے دینی, تو پھر تو امتحان نہ ہوگا سب نے. اللہ میاں نے کیا میری اپنی نا ایک تصوراتی دنیا میں نے یہ بنایا. اللہ میاں نے ایک بندے کو 10 دے دینی ہے, ایک کو 5 دے دینی ہے, ایک کو 3 دے دینی ہے, کچھ کو ایک دے دینی ہے, اور کچھ کو نہیں دینی. کئیوں کو اتنی دینی ہے لیکن اس کو چھیننے والے بہت زیادہ ہوں گے, تو اس طرح نا ڈیوائڈ کر دی گئی ہے سب پہ. اب یہ دیکھنا ہے کہ ان 100 بندے آپس میں کس طرح ڈیوائڈ کر کے کھاتے ہیں. اور جو اس امتحان میں ایک تو جو 10 والا ہے وہ بھی امتحان میں ہے کہ تمہیں 9 کی ضرورت نہیں ہے, تم نے پھر بھی 9 رکھی ہوئی 10 رکھی. ہاں تو کیا کرو گے اس کا. ایک نے 5 رکھی ہوئی ہیں, اس کا کیا فائدہ. ایک کے پاس ایک پوری ہے, اگر تمہارے پاس پوری ہے تو تمہیں اپنی صرف بھوک ہے, دوسری کا نہیں ہے, تم اس کا آدھا کر کے کسی اور کو نہیں دے سکتے. اسی طرح کئی لوگوں کے پاس مائنس میں ہوتے ہیں, وہ ان کو کس طرح نکالنا ہے اس میں سے. تو یہ سب کے لیے امتحان ہے. تو جب اور یہ گیونگ اور کا جو کنسیپٹ ہے وہ اسی صورتحال میں ڈیولپ ہو کے اوپر آتا ہے. اور یہ جو ہم دنیا کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک امتحان کے لیے بنائی گئی ہے, تو وہ اس پہ پورا اترتا ہے. آپ نے گیونگ کے ذریعے جو ہے وہ اس دنیا میں آپ نے بتانا ہے کہ کس طرح جسٹیفائی کیا. اور یہ حقوق العباد کی میرے خیال میں سب سے بیسٹ عبادت ہے. نماز, روزہ, یہ روزہ جو ہے وہ پرسنلی آپ کی اللہ کے ساتھ کنیکشن ہے. آپ روزہ رکھا ہے, گھر والوں کو نہ بتاؤ, کمرے میں جاؤ پانی پیو, کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہ بالکل 1 to 1 جو کنیکشن ہے اللہ کے ساتھ. نماز کا بھی اسی طرح کا ہی ہے, جبکہ یہ ایک ایسا ہے جس کے اندر آپ کو دوسرے بندے کا درد رکھنا پڑتا ہے. اور یہی درد جو ہے آپ کو ڈفرینٹ کرے گا, ممتاز کرے گا دوسرے لوگوں سے, جو عام لوگوں سے. تو یہی میرے خیال میں امتحان ہے. اور جو اس امتحان میں پاس ہو جاتے ہیں, میرے خیال میں یہ سب سے اہم امتحان ہے اور سب سے اچھا امتحان ہے. اور سب سے بڑی بات اللہ میاں نے اس چیز کا وعدہ کیا ہے کہ تم میرے اوپر, کیونکہ جب اب آپ کسی کے اوپر اس طرح گیونگ کر رہے ہوتے ہو کسی بھی شکل میں, تو ایک قسم کے آپ اللہ میاں کے ساتھ ریلیشن بنا رہے ہوتے ہو, کنیکشن بنا رہے ہوتے ہو, یا اس کے ساتھ دنیاوی لحاظ کے حساب سے کہنا چاہیے, لیکن میں نہیں اس کو مانتا, لیکن کاروبار کر رہے ہوتے ہو اللہ کے ساتھ. تو اللہ میاں نے اس کا پرومس جو کیا ہوا ہے کہ تمہیں بہت زیادہ پروفٹ ملے گا اور گرنٹڈ پروفٹ ملے گا. اور ہم پھر بھی جو ہے وہ انسانی کوتاہیوں میں پڑا رہتا ہے, اور انسان اس طرح کی اللہ اس کا پتہ بھی ہے کہ اس کا رزلٹ یا اس کا کیا شور ہے. اور ایک اللہ کا وعدہ ہے, اللہ نے وعدہ کیا ہے. میں ایک عام بندے کا وعدہ ہو نا, مجھے میرا باس وعدہ کر دے کہ میں تیری سیلری بڑھا دوں گا, یہ تو یہ چیزیں کر لے, اور میں جان لگا دوں گا اس پہ. مجھے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ تم اس طرح پیسے یا اتنی طاقت یا اپنی انٹیلیجنس یا اپنا جو علم ہے اس کو بانٹو, میں تمہیں اس کا اجر دوں گا. اور ہمیں اس پہ انفارچونیٹلی کچھ لوگ جو ہیں وہ اس پہ پورا نہیں اترتے, وہ کر نہیں پاتے. کوئی بھی ان کی وجہ ہو سکتی, لیکن یہ ایک ٹروتھ ہے. تم بتاؤ کیا اس بارے میں کیا کہنا چاہتی ہو؟ آپ ایک تو اتنی پہلے ڈیپ بات کرتے ہو, پھر میں اس میں کھوئی بھی ہوتی ہوں, آپ کہتے تم بتاؤ, میں تو ایک دم کے لیے لاسٹ ہو جاتی ہے کہ میں نے کس طرح بات کرنی ہے. اس سے ریلیٹڈ مجھے بھی یہی ہے, کیونکہ آئی آلسو بلیو ان گیونگ. ڈاکٹر عبدالستاری جی کی کتاب پڑھ رہا تھا, تو ان کی ماں جو ہے نا ان کو چیزیں دیتی تھی کہ جا بانٹا. وہ چھوٹا بچہ ہوتے تھے, تو اس وقت وہ جا کے نا بس بانٹ آتے تھے جلدی میں, تاکہ جو ہے میرا کام ختم ہو اور میں باہر جا کے کھیلوں. تو اس کی ماں نے ان کو تنبیہ کی کہ تم نے جاننا ہے, چیک کرنا ہے کہ جو بندہ حقدار ہے, جو بندہ ڈیزرو کرتا ہے, ان کو دے کے آنی. یہ نہیں کہ تم نے فوراً کام ختم کر کے آنا ہے. تو پھر میں نے آہستہ اس کو پہلے تو ایک سسٹم بنایا, ایک کمپنی بنائی. میرے ابو کا نام ہے نواز, اور مجھے یہ نواز لفظ بہت اچھا لگا, اور میں نے پھر اپنی ایک کمپنی ٹرسٹ کا آرگنائزیشن کا نام رکھا نوازشیں. نوازشیں نام میں نے, اگر میں اس میں لوگو ہے کہ ایک ہاتھ سے لیا, اللہ سے لیا, اور دوسرے ہاتھ سے کسی کو دوسرے کو دے دیا. اور یہ نوازش کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی پہ نوازش کر رہا ہوں, مجھ پہ نوازش ہوئی ہے اور میں آگے سے کسی پہ اسی نوازش کو آگے ٹرانسفر کر رہا ہوں. اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے. میں اشفاق احمد صاحب کو میرے بہت بڑے پہلے استادوں میں سے استاد ہیں, جن میں میں کبھی بھی نہیں ہوں, لیکن میرے وہ استاد ہیں, میں ان کو استاد کا درجہ. وہ کہتے ہوتے ہیں دیتے چو دینا ہے نا, مطلب تمہیں جو اللہ نے دیا اس میں سے دے رہے, کون سا تم اپنے پلے سے دے رہے ہو. تو میں تو اللہ میاں مجھے دے رہا ہے, میں آ کے دے دیتا ہوں, لیکن اس دینے کے اندر آپ کو تھوڑی سی عقل استعمال کرنی چاہیے. کیونکہ پاکستان میں خود ان چیزوں سے گزرا ہوں, لوگ بہت مس یوز کرتے ہیں, بہت زیادہ مس یوز کرتے ہیں. کچھ تو پروفیشنل ہیں,
ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ انہوں نے لوگوں سے اس طرح پیسے اپنی غریبی کے حوالے سے, اپنی بیماری کے حوالے سے, کسی نہ کسی اس کے حوالے سے اکٹھے کرتے رہنا ہے اور آپ کو گھیرتے رہنا ہے. اور کچھ لوگوں کی عادت ہے, وہ ٹھیک بھی ہوں گے, جو بھی ہوں گے, انہوں نے مانگنا ہے ان بندوں سے. اور کچھ لوگ ہیں ہی فراڈی ہے, وہ آپ کو مختلف اچھے خاصے بل بھی بنا کے دے دیں گے, نقلی بل چیزیں بنا کے دیں گے. تو مختلف اس طرح کے لوگ ہیں. اور میں پتہ نہیں کیوں مجھے کبھی بھی جو ہے نا یہ سگنل پہ فقیروں کو پیسے دینا اچھا نہیں لگتا. میں کیا چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کو دوں جو سفید پوش لوگ ہیں, جو ہاتھ پھیلانے کے اندر جن کے لیے ہمت نہیں ہے, ان کے لیے کیا جائے. اور میں کئی لوگ نہیں مانیں گے اس بات کو, لیکن وہ ان کا اپنی رائے ہے. میری اپنی رائے یہ ہے کہ میں اس سگنل پہ دینا پیسہ جو ہے وہ اچھا نہیں سمجھتا, یا کوئی بھی چیز. اور پھر میں نے یہ ایک نوازشیں کمپنی بنائی, اس کو پراپر رجسٹر وغیرہ کرایا. اب میں اب تم لوگ بھی تینوں اس کے اندر شامل ہو, تم لوگ مجھے ڈونیشنز دیتے ہو اپنے اپنے حساب سے, اپنی اپنی پرسنٹیج ہے تم سب کی. تو انشاءاللہ جو ہے نوازشیں اب جو ہے, پہلے تو کیونکہ میں نے شروع کی ہوئی تھی تو اس میں بہت سارے ایجوکیشن بھی تھی, اس کے اندر کیا کہتے ہیں گروسریز بھی تھی, اس کے اندر میڈیکل بھی تھا, اس کے اندر مختلف اور چیزیں تھیں. لیکن آج 2023 جنوری سے میں اس کے اوپر 90% ایجوکیشن پہ چلا گیا ہوں. تو یہ میں نے پھر کنٹینیو کر کے اور یہ کر رہا ہوں. اور اب تم لوگ بھی شامل ہو. اور انشاءاللہ جن کی میں ایجوکیشن کر رہا ہوں, مجھے ان سے امید ہے کہ وہ جب آپ خود کمانا شروع ہو جائیں گے اور وہ پھر جب اپنے باعث ہوں گے تو ان کی میں اجازت, اور میں کسی سے نہیں لیتا ڈونیشنز وغیرہ, جو کہ وہ اگر میرے ساتھ پڑھ, میں کہتا ہوں نہیں مجھے نہیں چاہیے, میں خود ہی, ہم 4 لوگ ہیں جو جس میں ہم خود ہی کر لیں گے, جو بھی فیملی ممبر ہیں ہمارے کیوں کہ وہ کر لیں گے. لیکن ان تم لوگوں کے علاوہ جو اس کے اندر شامل ہوگا وہ لوگ ہوں گے جس کے لیے نواز نے کچھ کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ وہ دن آئے گا, وہ سارے لوگ ایسے ہی کام کریں گے جیسے کیسر کر رہا ہے, اور تم کرو گی, فراز کرے گا, سیما کرے گی, اور میرے جتنے بھی جن لوگوں کے ساتھ میرا کنیکشن ہے وہ سارے انشاءاللہ کریں گے. کیونکہ اور یہ لوگ کرتے ہیں. میں نہیں کہتا, لوگ بہت شعور, کئی لوگ دوسری طرح کو مذہبی مثال بھی دیں گے, کچھ سوچیں گے کریں گے. لیکن میرے خیال میں زندگی جس طرح یہی چیز ہے کہ کسی کے نام کر جاؤ, کسی کے لیے کچھ بہتر کر جاؤ, کسی کو پیار دے جاؤ, کسی کو کچھ 2 بول دے دو, ہنسی دے دو, ٹائم دے دو, کسی کی مشکل حل کر جاؤ, یہی زندگی ہے. ورنہ تو جانور بھی آتے ہیں, پیدا ہوتے ہیں, چلے جاتے ہیں, پتھر بھی آتے ہیں, پودے بھی آتے ہیں. یہ مائک بھی بنا ہے, اس نے اپنا مقصد کیا ہے اور اس کی ایک اپنی لائف ہے, اس کے بعد اس نے ختم ہو جانا ہے. اور ہم نے بھی انشاءاللہ ختم ہو جانا ہے سب نے. آج سے 100 سال 50 سال تک کوئی بھی نہیں ہوگا ہم میں سے, لیکن نام صرف وہی لوگ رہیں گے جو لوگ کچھ نہ کچھ کسی انسان کے لیے کر کے گئے ہیں. اور آپ کیسے مطلب کیا بولتے رہو. مجھے پتہ ہے خود سے اپنی باتیں نہیں کرنا اچھا لگتا, بٹ کہیں نہ کہیں اور جو آپ نے باتیں بولی ہیں میرا بات ہوئی تو وہ سوچ کے مجھے خوشی ہو رہی ہے. اچھا نہیں, میں تم لوگ اپنا ہر مہینے کے اینڈ پہ اپنا جتنا بھی پرسنٹیج ہے تھوڑا ہو زیادہ. یہ میں سب کو بتانا اچھا, اور ایک اور میں ہائی نوٹ ڈبلا آ گیا یار, میں بتانے لگی تھی. چل تو پہلے بتاؤ. میں یہ بتانے لگی تھی کہ جب ہم سب تینوں کی ارننگ سٹارٹ ہو گئی تھی, آپ نے بولا تھا کہ آپ نے ہمیں سمجھایا تھا کہ اب تم لوگ ارننگ شروع ہو گئی ہے, اٹ ڈزنٹ مین کہ تم لوگوں نے پیسے اپنے پاس رکھنے, اٹ مینس اب تم لوگوں نے دینا شروع کر دینا. وہ لائک یہی کیا بات ہے, پیسے تو ہم کما کے لا رہے ہیں, وچ obviously meant giving. اور پھر آپ نے ہمیں سمجھایا کہ یہ certain percentage ہے جو no matter how much you're earning you have to give that's a percentage to چیریٹی یا ڈونیشن ہو جو آپ کے نوازش ہیں. تو اب تو یہ ہمارا سائیکل بن چکا ہے, اور کسی بھی ارننگ آتی ہے, کوئی پروجیکٹ ہے, چھوٹی موٹی ارننگ ہے, بڑی ارننگ ہے, جو بھی پرسنٹیج اس کا نکلتا ہے وی آلویز سینڈ یو. اور کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے وی میک شیور کہ یہ ہم آپ کو پہلے بھیجیں, اور پھر باقی لسٹ بنتی ہے کہ یہ کام. اچھا, میں تمہیں ایک مثال دیتا ہوں. کئی لوگ کہیں گے کہ یار ہماری تو اتنی کمائی نہیں ہے, میں تو کیسر تو یہ بات کر سکتا ہے, وہ شاید لاکھوں میں کما رہا ہے. ایک مثال میں دے رہا ہوں, سپوز میں 1 لاکھ کما رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے میں 10% نکالتا ہوں, 5%, 10% کا مثال ہے, ایزی سمجھ میں آئے گا. 10% نکالتا ہوں, یعنی 10,000 روپیہ نکالتا ہوں میں, ٹھیک ہے, میں 10% نکال رہا ہوں. ایک بندہ 100 روپے کی دیہڑی لگاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ 15 روپے کسی کو دے دیتا ہے, ڈیلی کماتا ہے 15 روپے, 100 کماتا ہے, اس میں سے 15 دے, اس کا درجہ مجھ سے بڑا ہے, کیونکہ میں 10% دے رہا ہوں, بے شک 10,000 دے رہا ہوں. وہ 15 روپیہ دے رہا ہے, لیکن وہ اپنے 15% دے رہا ہے, وہ اس کا درجہ زیادہ ہے. تو
اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کم کما, آپ 100 کما رہے ہو 100 کا 15% دے دو, آپ 10 کما رہے ہو 10 کا 15% دے دو, 20% دے دو, 5% دے دو, 2.5% دے دو, 3% دے دو, جتنا مرضی. 2.5 سے تو شروع ہوتا ہے ویسے تو ان لمیٹیڈ ہے, جتنا میں اتنا اوپر چلے جاؤ. تو یہ ایک اسی طرح دیے سے دیے جلتے ہیں. میرا امی سے جلا ہوا ہے, امی کا شاید ان کی امی سے چلا ہوا ہے, میرا دیکھو تم کس طرح چلے, اور اسی طرح سلسلہ چلتا رہے گا. اور یہ درد کا قربانی کا سلسلہ جو ہے نا یہ چلتا رہنا چاہیے. بہت ساری چیزیں مشکلیں پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں, اللہ میاں ایسے آپ کے مسائل حل کرتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا. اور اس اللہ کو مناتے رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ آپ نے سیٹسفائی ہوا, ایک ماں باپ کو اور ایک اللہ میاں کو آپ کو ایسے منانا چاہیے جیسے کوئی بہت ہی روٹھا ہوا بندہ ہے. کو مناتے رہنا ہے, آپ مان جاؤ, یہ لو آپ مان جاؤ گے, آپ مان جاؤ گے, آپ مان جاؤ پلیز, آپ مان جاؤ. اسی طرح ماں باپ کے لیے بھی آپ کو اسی طرح کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور کیا کہتے ہیں اللہ میاں کے ساتھ بھی یہی رشتہ آپ کا آنا چاہیے کہ کبھی اس طرح کو یہ شاید میں کروں شاید مان جائے, اچھا میں شاید یہ کروں تو شاید مان جائے, یہ کروں اچھا میں اس طرح کرتا ہوں پھر وہ شاید مان جائے. تو یہ اسی طرح کی تردد میں آپ کا آخری سانس آنا چاہیے اور اسی طرح لائف گزرنی چاہیے آپ کی. اس وقت ہفتے کا جو شعر ہے وہ یہ ہے, کیونکہ گیونگ کے اوپر ہے, تو جب عبدالستار ایدھی صاحب فوت ہوئے تھے تو اس کے کچھ دنوں بعد میں نے یہ شعر لکھا تھا. اور تیرا ہونا بھی ہے تبھی ہونا, تیرا ہونا بھی ہے تبھی ہونا, گھر پہنچے اس کا فضل تیرے ہاتھوں. Thank you guys. Thank you so much for watching. Keep subscribing to our YouTube channel. And Ramzan Mubarak. I hope سب کے روزے اچھے جا رہے ہیں, سب کے روزے قبول کرے اللہ میاں انشاءاللہ. اور گیونگ کریں یار, بہت زیادہ گیونگ کریں. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اللہ حافظ.